معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت بھی خالص اپنے لیے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور اسی سلسلے میں اسی مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اسی دعوت کے لیے۔ قال تعالی الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ اللہ کے لیے سارے کا سارا دین خالص ہے۔ کیا مطلب؟ ساری دنیا کی سیاسی اور تمام سیاست اور تمام قسم کی حکمرانی اللہ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ نہ کسی کی حکمرانی ہے، نہ کسی کی سیاست ہے، اور نہ ہی کسی اور کی عبادت ہے۔ ایک ذرہ بھی کسی کی عبادت نہیں، سب کی سب عبادت اللہ کے لیے۔ عبادت کے اندر بہت سارے لوگوں نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، مثلا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ کل ما یتقرب الی اللہ، ہر وہ کام جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ کی قربت حاصل کی جائے، اور اللہ کی قربت اعمال صالحہ سے ہے۔ انسان اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکے، اللہ کو پکارے، اللہ کو منائے، ہر قسم کی تمام۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، سیدھا ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ شیطان نے مشرکین کے اندر یہ وہم ڈال دیا، یہ وسوسہ ڈالا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ ہے۔ پیدا کس نے کیا؟ کہتے اللہ نے۔ من خلق السماوات والارض لیقولون اللہ، آسمانوں زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کہتے اللہ نے۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کہتے اللہ نے۔ آسمان سے بارش کون نازل کرتا؟ کہتے اللہ نے۔ زمین سے انگوری کون اگاتا؟ کہتے اللہ تعالیٰ۔ زندہ کون کرتا؟ کہتے اللہ تعالیٰ۔ مارتا کون ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ۔ تو پھر تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ شیطان نے ان کو یہ سکھایا کہ تم یہ کہو کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ یعنی کیا مطلب؟ مشرکین جو تھے نا، آخرت پہ تو ان کا ایمان ہی نہیں تھا، آخرت پہ ان کا ایمان نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے مر کر ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، تو پھر کیا سفارش؟ وہ کہتے تھے اس دنیا کے اندر ہم نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے نا، وہ ہم پہلے ان بتوں کو کہیں گے، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں تو چیز ہمیں ملتی ہے۔ ہم ڈائریکٹ اگر اللہ تعالیٰ کو کہیں گے نا، ہمیں چیز نہیں ملتی۔ تو کہتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ تو وہ ان کو کہتے، کسی کو بچہ چاہیے وہ اس کو کہتے، کسی کو کوئی ضرورت اور پڑ گئی وہ اس کو کہتے، پیسہ چاہیے اس کو کہتے، کوئی جھگڑا پڑ گیا سلو کرانی اس کو کہتے، کوئی کسی قسم کی بھی ضرورت ہو وہ اپنے بتوں کو کہتے۔ ان کو پوچھا کیوں کہتے؟ کہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس وہم کو اور اس غلطی کو باطل قرار دیا، کہا یہ بالکل غلط ہے ان کا یہ خیال۔ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون،
الا للہ الدین الخالص، خالص دین اللہ کے لیے، یعنی خالص عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ مشرکین کو یہ بات شیطان نے سکھا دی کہ تم نے ایسے کہنا، کیونکہ بت تو بولتے نہیں تھے، بت تو بولتے نہیں تھے، بت بول کر تو نہیں کہتے تھے ہماری عبادت کرو، وہ بولتے نہیں تھے، وہ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے کہ یہ ہماری بات اللہ تعالیٰ کو سناتے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ایسے۔ یہ بات ان کو کس نے بتائی؟ یہ بات کس نے بتائی؟ ڈائریکٹ شیطان نے ان کے ذہنوں میں الہام کیا کہ تم نے یہ بات کہنی ہے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، اس کے بعد مشرکین پیدا ہوتے گئے، اور آج کے دور کے اندر ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ شرک پیدا ہوا۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر بتوں کی عبادت نہیں ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کے اندر انسانوں کی عبادت کی جاتی ہے، لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے نیک بندے سمجھ کر ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور یہ بات ان کو کس نے سکھائی؟ یہ ہمارے مشائخ علماء کرام جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ بات انہوں نے سکھائی، ان کو شیطان نے سکھائی، ان کو انہوں نے سکھائی۔ انہوں نے کہا ہمارا سلسلہ ہے فنا فی الشیخ، فنا فی الشیخ۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں جی کہ جب تک آپ کے اندر یہ تصور نہیں نہ پیدا ہوگا کہ آپ یہ فلاں ہمارے جو پیر صاحب ہے، یہ شیخ صاحب ہے، یہ آپ کے دل کے اندر جب بس جائیں گے اس کے بعد آپ اللہ تک پہنچیں گے۔ یہ خود انہوں نے سکھائی کہ آپ پہلے ہمیں اپنے دلوں میں بسائیں، اس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ۔ اس کے بعد مرتبہ آتا ہے فنا فی الرسول، اس کے بعد مرتبہ آتا ہے فنا فی اللہ۔ یہ فنا فی الشیخ جو ہے، اس کے اندر ہی لوگ ساری عمریں غرق کر دیتے ہیں اور اسی شرک کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فنا فی الشیخ کیسے ہے؟ کہتے جی فنا فی الشیخ ایسے ہے کہ آپ نے ان پیر صاحب کو اپنے دل میں رکھنا ہے ہر وقت، اور ان کا یہ عقیدہ بن گیا اور انہوں نے بنایا کہ ہر وقت ہمارے پیر صاحب ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو بھی جانتے ہیں، ہمارے دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، ہمارے ارادوں کو بھی جانتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ہماری حرکتوں کو بھی دیکھتے ہیں، یہ ہر وقت ہم کو دیکھتے ہیں، ہر وقت ہمارے دل کے اندر رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم پہلے ان کو اپنے دلوں میں بسا لیں، بعد میں اللہ تک پہنچیں گے۔ کہتے پہلے ان کو بساؤ۔ میں مثال دیتا ہوں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، حضرت امام جنید ایک دن دریائے دجلہ پہ تشریف لائے، ان کے ایک مریض صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ دریائے دجلہ پر انہوں نے پاؤں رکھا اور یا اللہ کہتے چلتے گئے، اور دریا کا پانی ان کے لیے زمین بنتا گیا، دریا کا پانی زمین بنتا گیا۔ وہ یا اللہ کہتے کہتے دریا پار کرنے لگ گئے۔ جنید صاحب کے پیر پیچھے کھڑے تھے، ان کے مریض پیچھے کھڑے تھے، کہنے لگے پیر صاحب میں بھی دریا پار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تو ایسا کر، میرے پیچھے یا جنید یا جنید یا جنید کہتا۔ چنانچہ مریض صاحب نے یا جنید کہتے وہ پیر صاحب کے پیچھے چل پڑے۔ جب وہ پیچھے چلے تو وہ بھی ان کے لیے بھی پانی زمین بنتا گیا، وہ بھی چلنے لگ گئے۔ مریض صاحب نے سوچا، کہتے ہیں یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب درمیان دریا میں پہنچے مریض صاحب، شیطان لعین نے مرید کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا، الفاظ نوٹ کریں، شیطان لعین نے
مرید صاحب کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا کہ بھئی پیر صاحب تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے جا رہے ہیں، تو یا جنید کہتا کیوں جا رہا ہے؟ اور تجھے بھی یا اللہ کہہ کے جانا چاہیے۔ یہ شیطان لعین نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، لہذا درمیان دریا میں ہی اس نے کہہ دیا یا اللہ۔ جب اس نے یا اللہ کہا وہ غوطہ کھا گیا۔ اس نے آواز دی پیر صاحب کو، پیر صاحب میں تو غوطہ کھا گیا۔ اور کہا کیا ہوا؟ کہا جی میں نے یا جنید کہہ رہا تھا، میں نے یا اللہ کہہ دیا، غوطہ کھا گیا۔ کہا تجھے کس نے کہا تھا یا جنید کہہ؟ اس نے کہا پھر یا جنید کہنا شروع کر دیا تو دریا پار ہو گیا۔ جب دریا پار ہوا، مریض صاحب نے پوچھا پیر صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ جب میں آپ کا نام لیتا تھا تو دریا پار کرتا تھا، اللہ کا نام لیا تو میں ڈوبنے لگ گیا۔ تو کہا بے وقوف انسان، میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تک میں پہنچا ہوا ہوں، تو میرے تک پہنچے گا تو اللہ تک پہنچے گا، میرے تک پہنچے گا تو اللہ تک پہنچے گا، تو میرا نام پہلے لے، پھر میں تجھے پکڑ کے اللہ تک پہنچا دوں گا۔ یہ ہے فنا فی الشیخ۔ اور اسی کوشش کے اندر میرے بھائیوں میرا مقصد اصلاح ہے، شرک سے بچیے۔ یہ کہتے ہیں فنا فی الشیخ۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ سب عرب کو، رشتہ داروں کو، ارد گرد کو، مکے والوں کو ایک پہاڑی کے ارد گرد جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ چڑھے۔ آج بھی مکے کے اندر آدھی ٹوٹی ہوئی وہ پہاڑی موجود ہے جہاں سے سعی کا چکر شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس پہ چڑھے، کہا سارے آ جاؤ، کہا محمد الرسول اللہ کی بات کو سنو بھائی، بات سنو، یہ امین اور سچا رسول ہے، اس کی بات تو ہم بڑے غور سے سنیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے، میں تمہیں آپ سے بچانا چاہتا ہوں۔ ایک دعوت ہے جو لے کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے اس کو اعلان کہنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اے میرے رشتہ داروں، قبیلے والوں، عرب والوں، مکے والوں، تم کہو لا الہ الا اللہ۔ بس یہ جملہ خدا کی قسم ان کو اتنا سمجھ آیا، انہوں نے کہا اچھا تو کہتا ہے کہ صرف ہم اللہ کو مان لیں، صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کو سجدہ کریں، سب کچھ اللہ کو کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جمعتنا، وہ تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا یہ دعوت دینے کے لیے۔ ابو لہب کہنے لگا تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ستیہ ناش ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا، فرمایا میرے نبی جواب تو نے نہیں دینا، جواب آسمان سے آئے گا، آسمان سے وحی بن کر میرے نبی پہ جواب اترا، اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا، یہ لعنت اور دوری ابو لہب پہ پڑتی رہے گی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تو نے میرے نبی کو کچھ کہا، اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، پوری دنیا کی طرف سے ابو لہب تجھ پہ لعنت، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تو برباد ہو جائے، تو آگ میں داخل ہو جائے، تیرا کچھ نہ رہے، تجھ پہ لعنت قیامت تک بستی رہے گی۔ ہاں جی، تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا الہ الا اللہ کا جملہ فوراً عرب سمجھ گئے،
کہ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ معنی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آج مسلمان نہیں سمجھے، ہمارے مسلم بھائی نہیں سمجھے لا الہ الا اللہ پڑھتے کیا مطلب ہے۔ فنا فی الشیخ کا کوئی تصور نہیں بھائی، کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب تجھ سے میرے بندے سوال کریں کہ اللہ ہماری سنتا ہے کہ نہیں سنتا، اللہ دور ہے کہ نزدیک ہے، اللہ کو ہم کہیں گے یا اپنے پیر صاحب کو پہلے کہیں؟ فرمایا نہیں، میرے نبی قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہے، بتا دو ان کو تم جب بھی پکارو میں اللہ تمہارے قریب ہی ہوں۔ اور کیا چاہیے میرے بھائی؟ اللہ خود کہہ رہے بڑا اللہ کی بات سے بھی کوئی سچا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور بتاؤ اللہ سے بھی سچا کوئی ہے؟ اللہ جب کہہ رہے ہیں میں تمہارے قریب ہوں، کوئی کون ہوتا ہے کہتا ہے کہ نہیں پہلے میرے پاس آؤ پھر اللہ کے پاس جاؤ؟ اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ سیدھا۔ اور میرے بھائیوں تم کس کی بات کرو گے؟ کہتے ہیں جی دیکھو جی، جب ہم نے وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو ہمیں وزیر اعلیٰ سے ملنا پڑتا ہے، وزیر اعلیٰ سے ملنا ہو تو سیکرٹری سے ملنا پڑتا ہے، سیکرٹری سے ملنا ہو اس سے نیچے سے ملنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں جب ہم طے کرتے ہیں سیڑھیاں، پھر ہم جا کے صدر تک پہنچتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے۔ پہلی بات اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا لو میرے بھائیوں، ذرا غور سے سننا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ کو مخلوق سے نہ ملایا کرو۔ پہلا نقطہ، اللہ کو مخلوق سے نہ ملایا کرو۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ سمیع بھی ہے وہ بصیر بھی ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیسا؟ یعنی تم کہتے ہو مخلوق اللہ تک وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے واسطوں کی ضرورت ہے، جبکہ اللہ تک پہنچنے کی کوئی واسطے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہر وقت موجود ہے۔ اللہ تو آسمان دنیا پہ رات کو بھی تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں بھائی پکارو۔ یہ نہیں کہا تم کسی کو پکارو، کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اور یہ لوگ تو تمہاری ایک ہی بات سنیں گے، اللہ سمیع بھی ہے اللہ بصیر بھی ہے۔ اللہ ایک وقت میں پوری دنیا کے انسانوں، جانوروں، پرندوں، درندوں، مچھلیوں کی، سارے جانداروں کی، سب لوگوں کی آواز کو ایک سیکنڈ کے اندر جو انہوں نے کہا اللہ سنتا ہے، اللہ ان کی بات کو سن کر عمل بھی کرتا ہے، ان کو دیتا بھی ہے۔ اللہ ان کی بات کو یہ بھی سمجھتا کیسے کہی انہوں نے، اللہ ان کی بات سنتا بھی ہے، سب کو دیکھتا بھی ہے۔ یہ تصور کہاں ہے کسی اور میں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال ہے ہی کوئی نہیں، وہو السمیع البصیر، وہ سمیع بھی ہے وہ بصیر بھی ہے، لیکن اس کی سماع مخلوق جیسی نہیں ہے، اس کی بصر مخلوق جیسی نہیں ہے۔ کیسے تم نے یہ بہت بڑا بہتان اللہ پہ لگا دیا کہ ان تک پہنچنے کے لیے اتنے واسطوں کی ضرورت ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ان کی ضرورت ہے، اللہ نے یہ ہمیں واسطے نہیں دیے، تم اللہ پہ بہتان کیوں لگاتے ہو اور اللہ کو مخلوق کے برابر کیوں کرتے ہو؟ بتاؤ۔ پہلا بہت بڑا ایک جو ہے وہم یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم کدھر جاؤ گے، تم کہاں پہ جاؤ گے، تم کیسے اللہ کی عبادت کرو گے؟ نماز پڑھتے ہو کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر، سیدھا کہتے سبحانک اللہم و بحمدک، یا کہتے اللہم باعد، تو کیا کہا؟ اللہم باعد، کس کو پکارا؟ اللہ کو، کہ کسی اور کو پکارا ہے؟ پکار کے دیکھ لو۔ آپ کسی پیر صاحب کو کہہ دو پیر صاحب میری یہ نماز اللہ تک پہنچانا ذرا کر، اللہم باعد اس کا نام لے دو،
کہ ان کا نام لے کر کہتے باعد بینی و بین خطایا، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے۔ کون صاحب؟ پیر صاحب کو کہہ کے دیکھ لو۔ نہیں، وہاں پر اللہم کہتے ہو۔ جب تم نے رکوع کیا کیا کہا؟ سبحان ربی العظیم، نام کسی اور کا لے کر دیکھ لو۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس وقت کہتے ہو اللہ نے تمہاری بات کو سن بھی لیا، اللہ نے اپنی تعریف کو بھی سن لیا، اللہ نے قبول بھی کر لیا۔ تب کہتے ہو تم سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، کسی اور کا نام لے کر دیکھ لو۔ رب اغفر لی اٹھ کر کہتے ہو، پھر سجدہ رب کا نام لیتے ہو۔ اتحیات میں ساری دعائیں اللہ کی مانگتے ہو۔ صبح اٹھتے ہو، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہو۔ جب بھی دعا کرنی ہوتی ہے ہاتھ کدھر اٹھتا ہے؟ آسمان کی طرف اٹھتا ہے کہ یہ کسی اور پیر صاحب کی طرف اٹھتا ہے؟ نہیں، یہ اٹھے گا تو آسمان کی طرف اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یا اللہ ربنا آتینا فی الدنیا، کس کو کہتے ہو؟ ربنا حب لنا من ازواجنا، کس کو کہتے ہو؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ جہاں بھی دعا کرتے ہو نام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، منہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہو۔ پھر کہتے ہو یہ ہمارے واسطے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، مجھے بتاؤ کون ہے جو تمہاری بیمار کی، جو تمہارے مجبوروں کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی شفاعت اللہ کے حکم سے نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہی شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہی بات کرے گا۔ اللہ کی عدالت میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ والے وہم دور کر دو کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے واسطوں کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ آؤ میرے بندو، مجھ سے بات تو کر کے دیکھو، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ میرے راستے، میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، لوگ سوئے ہوتے ہیں، لیکن میری ذات اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، اللہ کے ہاں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر وہی کرے گا جس کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے، جس پہ اللہ راضی ہوں گے۔ اور میں کم من ملک فی السماوات والارض لا تغنی شفاعتهم شیئا، آسمان کے اندر کتنے فرشتے ہیں، زمین کے اوپر کتنے فرشتے ہیں، کوئی فرشتے اتنی تعداد میں ہے لیکن کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں ہے۔ صرف اس فرشتے کو اللہ شفاعت کی اجازت دیں گے جس کو اللہ پسند فرمائیں گے، وہی شفاعت کرے گا، ورنہ فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ نے اپنے نبی کی زبان پہ فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ میں کسی نفع کا مالک نہیں ہوں، کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں، صرف اور صرف اتنی میرے اندر قدرت ہے جتنی میرے اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ یہاں تک نبی اپنے مرضی کے بغیر کسی کو معجزہ نہیں دکھا سکتا، نبی اپنی مرضی کے علاوہ نبی اپنی مرضی سے کسی کو معجزہ نہیں دکھا سکتا، کسی کو کوئی جو ہے اپنی کرامت نہیں دکھا سکتا، یہ بھی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت
قوم جو مرضی کہتی رہے، جب تک اللہ کی منظوری نہ ہوگی نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ کل ملک النفسی نفعا ولا ضرا، جتنے بھی معجزات اللہ نے اپنے نبی انبیاء کو عطا فرمائے، حضرت صالح علیہ السلام قوم نے کہا صالح ہم تم کو مان لیں گے، ہم تیرے رب کو مان لیں گے، لیکن ایسا کر یہ سامنے جو پہاڑی ہے نا، یہ ہمارے سامنے یہ پہاڑی پھٹے۔ غور کرنا، صالح کی قوم نے کہا ہم تجھے مان لیں گے، یعنی تیرے رب پر ایمان لے آئیں گے، لیکن صورت یہ ہے یہ سامنے جو اونچی پہاڑی ہے یہ ہمارے سامنے پہاڑی دو ٹکڑے ہو اور اس کے بعد اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، اور اونٹنی پتہ کیسی ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، وہ جب اونٹنی نکلے ہمارے سامنے وہ بچہ بھی دے، ہمارے سامنے وہ بچہ بھی دے، تب ہم تیرے رب کو مانیں گے۔ صالح علیہ السلام نے کہا میں کر دیتا ہوں، کہا کر دیتا ہوں، نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ میری قوم اس طرح کہتی ہے، میری قوم اس طرح کہتی ہے، تو یا اللہ مان جا، تو میرے سامنے اس پہاڑ کے دو ٹکڑے کر دے، اس میں سے ایک اونٹنی نکال دے، بچے والی اونٹنی ہو، سامنے بچہ دے۔ اللہ نے کہا صالح تیری بات قبول ہے، تیری بات قبول ہے۔ اسی وقت پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، وہ اونٹنی حاملہ تھی، آتے ہی اس نے بچہ دے دیا۔ قوم نے کہا اچھا، وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی، دنیا نے ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی، اتنی بڑی اونٹنی تھی۔ صالح علیہ السلام نے کہا لوگوں سنو، یہ اونٹنی جو ہے نا اللہ نے نازل کی ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، اور یہ ایک دن تمہارے سارے کنووں کا پانی پی جائے گی، تم نے نہیں پینا پانی، سارے کنووں کا پانی پی جائے گی، اگلے دن تم ساری قوم اس کا دودھ لیتے جاؤ، دودھ ختم ہی نہیں ہوگا۔ پوری قوم اونٹنی کا دودھ پی رہی ہے، پوری قوم، لیکن دودھ ختم نہیں، پائپ چل پڑے، دودھ چل پڑا، لوگ پی رہے ہیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اللہ اپنے انبیاء کو بھی معجزے خود عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی عبادت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیجئے، کسی کو شریک نہ کیجئے، اللہ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے اندر کسی واسطے کی ضرورت نہیں، دعا کے اندر کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ حج کرتے ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور کوئی جملہ کہہ کے دیکھ لو، نہ تمہارا عمرہ قبول ہے نہ تمہارا حج قبول ہے، کچھ قبول نہیں ہے۔ شریکوں نے کہا، مشرکوں نے کہا الا شریکا تملکہ وما ملک، اللہ نے فرمایا جاؤ تمہارا حج بھی برباد ہے، تمہارا عمرہ بھی برباد ہے، تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا دی ہے۔ حج کرتے ہو تو لبیک اللہم پکارتے ہو، عمرہ کرتے ہو تو لبیک اللہم پکارتے ہو، صفا پہ چڑھتے ہو تو بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہو، مروہ پہ چڑھتے ہو تو بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہو، حجر اسود کو بوسو اللہ کے رسول کے حکم سے دیتے ہو، بیت اللہ کا طواف اللہ کی بڑائی کے لیے کرتے ہو، مینا میں جاتے ہو، عرفات میں جاتے ہو، مزدلفہ میں رات اللہ کی خوشنودی کے لیے، سارے کی ساری عبادت، ساری کی ساری عبادت، کل ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میرا حج، میرا عمرہ، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا قربانی، یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ توحید ٹھیک ہوگی، بنیاد ٹھیک ہوگی، اینٹیں مضبوط ہوں گی، عمارت کھڑی ہو جائے گی، بنیاد مضبوط ہوگی، نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، زکوٰۃ بھی قبول ہے۔ اگر کچھ نہیں، بنیاد مضبوط نہیں، اللہ سب کو غارت کر دے گا۔ اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔